اور اس مضمون میں نے تاریخ سے ایگزامپلز بھی دیے تھے اور فرسٹ ورلڈ وار کا ذکر کیا تھا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے کچھ اندازے تھے جو صحیح ثابت ہو رہے ہیں. 3-4 چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک یہ کہ 20 سال سے بھارت کو یہ کوئی خاص بھارت کی کامیابی نہیں تھی، یہ امریکہ کا یہ فیصلہ تھا کہ اس نے چین کے خلاف بھارت کو بلڈ کرنا ہے. چین اس کا مین کمپیٹیٹر ہے اور بھارت ہر صورت میں چاہ رہا تھا کہ اس کو اس الائنس میں نتھی کر لیا جائے. بھارت بہت خوش تھا. تو ایک پاکستان کا اس میں کم قصور تھا امریکہ کی اس خواہش کا کہ وہ چین کے خلاف بھارت کو بلڈ کرنا چاہتا ہے، جس کے نتیجے میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے خاص طور پہ فیصلہ کیا کہ پاکستان سے ریلیشن شپ کو ڈاؤن گریڈ کریں گے تاکہ بھارت خوش ہو جائے. نمبر 2، پریزیڈنٹ بائیڈن کا جہاں تک تعلق ہے، تاریخ بعد میں جج کرے گی کہ ان کے فیصلے بڑے یہ شارٹ سائٹڈ تھے. انہوں نے سارا ملبہ اور غصہ امریکن پبلک کو یہ باور کرانے کے لیے کیا کہ ہم افغانستان سے میں جو ہم نے ہزیمت اٹھائی ہے اس کے ذمہ دار پاکستان ہے. پاکستان نہیں تھا. پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی. پاکستان نے امریکہ کے دوحہ میں بات چیت کرائی، ISI نے کرائی، فارن آفس نے کرائی، لیکن انہوں نے سارا بلیم ہم پہ ڈال دیا. یہ تو 2 وجوہات تھے. اسکیپ بورڈ بنایا پاکستان کو، انہوں نے اپنی ناکامی کا اسکیپ بورڈ بنایا. اچھا، اس میں بھارت کی کامیابی کم تھی اور امریکہ کی کوتا ناندیشی زیادہ تھی. ایک تو یہ بات ہے. نمبر 2، اب ہوا کیا، 20 سال سے ایک ایفرٹ ہو رہی تھی جس میں بھارت کو تو بڑی غلط فہمی ہو گئی تھی. ہمارے مسلمان بھائی جو گلف میں ہیں ان کو بھی کافی شک پڑ گئے تھے، ایران کو بھی شک پڑ گئے تھے، اور لوگ سمجھ رہے تھے واقعی بھارت بہت بڑی جوہری ملٹری طاقت ہے. میں مانتا ہوں ہم سے بہت بڑا اکنامکلی ایریا میں، ہم سے بڑا آبادی اس کی بڑی ہے، کوئی اس میں شک ہی نہیں ہے، اور جو اکنامکلی ہم سے بہت بڑا ہے. اور ہمیں تانے دیا کرتے تھے انٹرنیشنل کانفرنسز میں، بھارتی ایک سائڈ پہ لے جا کہتے تھے قصوری صاحب چھوڑ دیں کشمیر کی بات. اب تو مطلب وہ امپریشن دیتے کہ آپ کا جو بجٹ ہے سارا، اس سے تو زیادہ صرف ہمارا ڈیفنس بجٹ ہے. تو وہ بھول جاتے تھے کہ جو اتنا بڑا ان کا ڈیفنس بجٹ ہے، جتنی جنگیں ہوئی ہیں 1947 کے بعد، باوجود اس کے کہ ان کا بہت بڑی فوج ہم سے ہے، لیکن الحمدللہ ہماری فوج نے ہمارا دفاع کیا اس حد تک کہ 1965 میں جب انہوں نے فیصلہ کیا پاکستان پہ حملہ کرنے کا، تو ان کے ایک جرنیل نے بڑ ماری تھی، میں شام کو وسکی کا پیگ لاہور جم خانہ میں خاکم بادہن کروں گا. وہ 14 کلومیٹر خاک آئے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. تو رزلٹ کیا ہے کہ یہ، لیکن 20 سال میں مانتا ہوں کہ جو اتنا پروپیگنڈا ہوا، ہم بڑی پاور ہے، ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں، اور امریکہ میں ان کی مدد کی گئی. اور بھئی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر آپ خاک ہوں گے ساؤتھ چائنا سی میں، یہ واضح ہو گیا. اور میں نے جو 2015 میں کتاب لکھی تھی، جتنا مٹیریل 2014 تک آیا تھا، میں نے اس پہ یہ نتیجہ نکالا تھا کہ ملیٹریلی 2 فوجیں ہم پلہ ہیں. اب یہ بھی ثابت ہو گیا اس وقت بھی اور اب بھی کہ پاکستان کی ایئر فورس ان سے سپیریئر ہے. 65 میں اس نے 5 دن لگائے ایئر ڈومیننس میں، پلوامہ کے بعد 24 گھنٹے لگائے، اور اس مارکے میں، مارکہ حق میں 35 منٹ میں بھارت کی ایئر فورس زمین بوس ہو گئی اور 2 دن تک نہیں اڑی. تو یہ اندھے تو نہیں تھے نا، ہر ایک کو نظر آ رہا ہے، امریکہ کو بھی، چین کو بھی، گلف والوں کو بھی. اور وہ دیکھیں وار میں ایک چیز ہم کہتے ہیں فوگ آف وار، جھوٹ بولا جاتا ہے دونوں سائڈ سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ، لیکن بھارت نے جھوٹ بولا ہے وہ تو گلے پڑ گیا. بالکل ایک فوگ آف وار میں پروپیگنڈا، بھونڈا جھوٹ تھا جو کہ تماشا بن گیا. بھونڈا جھوٹ تماشے کی وجہ سے اکانومسٹ نے مضمون لکھا. حالانکہ اکانومسٹ زیادہ تر پرو انڈیا آرٹیکل چھاپ رہا ہے، کیونکہ ان کی انتظامیہ میں انڈین اوریجن کے بہت سے لوگ ہیں. اس کو کہنا پڑ گیا انڈین الیکٹرانک میڈیا ویجز وار آن اٹس آڈینس. تو اب پوائنٹ یہ جب ہر ایک کو نظر آ گیا تو کیا اس کے نتیجے نکلے؟ اس کا ایک تو یہ نتیجہ نکلا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ سمجھ آئی کہ بھائی یہ جو بائیڈن نے
اور ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ بڑی طاقت ہے. یہ تو میں نے دیکھ لیا کہ کیا پوزیشن ہے. ان پہ ہم کیا ریلائی کریں گے کہ ساؤتھ چائنا میں سی میں آ کے ہمیں کریں. ایک تو پکچر کا یہ رخ ہے. گلف والوں نے 2-3 چیزیں دیکھ لی, ہمارے خلیجی دوستوں نے, کہ ہر موقع پہ پاکستان کا پرنسپل سٹینڈ تھا. ایران پہ حملے کا جو مشکل سٹینڈ تھا وہ بھی پاکستان نے لیا, کہا ہم امریکہ کے ایکشن کو کنڈیم کرتے ہیں, جو کسی کی ہمت نہیں ہوئی. بھارت کو چھوڑ ہی دینا. اور دوسری چیز, جب یہ جینوسائیڈ جو غزہ میں ہو رہی ہے اس پہ پاکستان روز بول رہا تھا, بھارت تو سپورٹ کر رہا تھا اس کو, نیتن یاہو کو. پی ایم نے, شہباز شریف نے اپنی سپیچ میں بھی نیتن یاہو کو بہت لتاڑا. جی ہاں, جی کہ کل ہال خالی تھا نیتن یاہو کی سپیچ پہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اگر امریکہ پہ اس لیے ریلائی نہیں کیا جا سکتا کہ اسرائیلی پالیسی کو کوئی امریکن گورنمنٹ ٹوٹلی کنٹرول نہیں کر سکتی, تو ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ میں تو سمجھتا ہوں امریکنوں کو ایک لحاظ سے پرائیویٹلی خوش ہوں گے. میں آپ کو دلیل دیتا ہوں اس کی. لوگ تو یہ سمجھ رہے نا امریکہ بڑا ناراض ہوگا جی, اس کا مطلب ہے نو کانفیڈنس ہو گیا ہماری جو سیکورٹی گارنٹیز ہیں. ہر امریکن ایڈمنسٹریشن کو پتا ہے کہ اگر اسرائیل لچ پن پہ تل جائے تو اس کا جو اپنا ووٹر بیس ہے, خاص طور ریپبلکن رائٹ, وہ اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے, کیونکہ اسرائیل ان کا فارن پالیسی نہیں, ڈومیسٹک پالیسی ایشو ہے. ان کے جو کرسچن ایونجلسٹ ووٹر ہیں 30% ہے جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ان کو بھی پتا ہے. تو سعودیوں کو تو پتہ لگ گیا جو حملہ ہوا غزہ پہ. ہندوستان تو کوئی خاک ہے, وہ تو ہر وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. جی, قطر پہ بھی جو حملہ ہوا اس کے بعد تو ساری کہانی کھل کے سامنے آ گئی نا, کہ جہاں پہ امریکہ, اب ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ جی اگر ایک ملک ہے جو اسرائیل کی درندگی کو روکنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے وہ ہے پاکستان. وہ کیسے؟ دیکھیں, سعودی عربیہ, یو اے ای, قطر بڑے امیر ملک ہیں, ان کے پاس ہتھیار ہیں, غلط فہمی میں نہ ہو. اور سعودی عربیہ کے پاس تو آبادی بھی ہے, دوسروں کے پاس آبادی کم ہے. ان کے پاس لیٹسٹ ویپنز ہیں, لیکن جو ایک چیز نہیں ہے, جو بلیک میل کرتا ہے اسرائیل, وہ کیا ہے بتاتا تو نہیں کہ جی ساری دنیا کو پتا ہے وہ نیوکلیئر پاور ہے. اس کے امبریلا میں بلیک میل کر رہا ہے. اس نے 6 مسلمان ملکوں کو حملہ کیا ہے. ان ادر ورڈ یہ بلیک میلنگ ہے. اب بلیک میلنگ ہے. دوسری طرف بھارت کی بھی یہی توسیع پسندانہ عزائم ہے, اور افغانستان کے اندر جو کھیل رہا ہے پاکستان کے خلاف, بلکہ دوسرے ممالک کے خلاف بھی. آج 4 ملکوں نے افغانستان کی حکومت کو وارننگ دی ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے, جو وہاں پہ ٹریننگ کیمپس اور دہشت گرد اس سرزمین کو استعمال کرتے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ وزیر اعظم نے اس پہ بھی بڑی اچھی مدلل جسے کہتے ہیں نا صحیح مدلل بات کی. وزیر اعظم کی سپیچ پہ میں آتا ہوں, وزیر اعظم کی سپیچ پہ میں آؤں گا. انہوں نے تمام ایشوز اٹھائے ہیں جو پاکستان کے مفادات کو آگے لے کے جاتے ہیں, لیکن میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں, یہ میں سمجھ رہا ہوں ایکچولی امریکہ خوش ہوگا پرائیویٹلی کہ سعودی عربیہ جو ہم سے ناراض ہو رہا تھا کہ آپ کی گارنٹی یوزلیس, اور اسرائیل کو سیکرٹ وارننگ ہے کہ اگر ہم ڈر کے مارے, یعنی ہم مینز امریکن ایڈمنسٹریشنز, تمہیں جھاڑ پونچھ نہیں کر سکتے, تمہیں گالم گلوچ نہیں کر سکتے, تم پاکستان کے سے ڈرو, کیونکہ جو تمہاری بلیک میلنگ پاور ہے, پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ نیوکلیئر ویپنز استعمال کرے گا, لیکن دماغ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ڈر ہوتا ہے اس کو. کیونکہ میں نے ڈیل کیا اسرائیل کے ساتھ اوپنلی, آئی ایم دی اونلی فارن منسٹر لیول کا بندہ 1947, نہیں تو ہم سیکرٹلی, تمہاری بات ہوتی ہے امبیسڈر لیول پہ مختلف یورپین کیپٹلز. میری تو اوپن میٹنگ ہوئی تھی جو پریزیڈنٹ اردوغان نے کرائی تھی, تو مجھے پتا ہے اسرائیل کیوں گھبراتا ہے پاکستان سے. تو ایک ٹرمپ کارڈ سعودی عربیہ نے کھیلا ہے کہ اس کے بعد وہ 100 مرتبہ سوچے گا. سوری صاحب, یہ میٹنگ کب ہوئی تھی آپ کی, جس کے بارے میں چرچا بھی بہت ہوا تھا؟ جی ہاں, ہوا تھا. تو اب یہ ٹائم ہوگا تو آپ پوچھ لیجیے گا. اب میں آپ کو آ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے پوچھا افغانستان کی پوزیشن, بھارت یہاں بھی لچ تل رہا تھا, اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں. 1947 سے لے کے اس کا افغانستان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا بنگلہ دیش میں 0 انٹرسٹ تھا. وہ ایسٹ پاکستان میں جو سانحہ ہوا ہے, ایک تو ہماری اپنی غلطی تھی پولیٹیکل ہماری, نمبر 2 جو ہماری فوج تھی اس کو سپلائی نہیں کی جا سکتی تھی لوجسٹکلی. بھارت نے پورا فائدہ اٹھایا, لیکن 1971 میں بھی وہ ویسٹرن بارڈر پہ کچھ نہیں کر سکا جو آج کا پاکستان ہے. اور بنگلہ دیش میں کیا آپ کا خیال ہے وہ بنگالیوں کو لبریٹ کرانے آیا تھا؟ نہیں, وہ پاکستان کی دشمنی میں آیا تھا. افغانستان میں کیا وہ افغانوں کا دوست ہے؟ نہیں,
وہ صرف دشمنی میں آیا ہے، نہیں تو پہلے تو وہ دشمن تھا، خون کا پیاسا تھا طالبان، کیونکہ ان کا ہوائی جہاز ایک ہائی جیک ہو گیا تھا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اب دنیا کو نظر آ رہی ہیں، اور آپ نے 4 کنٹریز کا ذکر کیا، بہت اچھا ہے، اور یہ لوگ ایک لحاظ سے وارننگ ہے کہ اب جہاں تک یہ بگرام ایئر بیس کی بات ہو رہی ہے، مجھے نہیں، میرا اندازہ یہ ہے کہ افغان حکومت بیس ویس تو کوئی نہیں دے گی، اور نمبر 2 زبردستی ان سے لیا نہیں جا سکتا، لیکن اس کو انڈر ریٹ نہ کریں۔ افغانستان کا جو سپوکس مین ہے اس نے کہا تھا جی نہیں یہ بیس تو نہیں دیکھیں، بات چیت ہو سکتی ہے، اس سے میرے کان کھڑے ہوئے، تو میں نے پھر واشنگٹن پوسٹ دیکھا، وال سٹریٹ جرنل دیکھا، تو اس میں یہ آ رہی ہے بات کہ اگر امریکہ کو یعنی زیادہ کاسٹ نہ ادا کرنی پڑے تو وہ کہتی ہیں اچھی بات ہے کہ ہمارا وہاں کوئی اڈا نہیں تو کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ہونا چاہیے، لیکن ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ زیادہ فوجی تو افغانستان الاؤ نہیں کرے گا، تو وہ بات کر رہے ہیں ایک چھوٹے کنٹنجنٹ کی۔ اب کنٹنجنٹ جو ہے 50 سے لے کے 500 کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی 10,000 فوجیوں کی نہیں بات ہو رہی، لیکن اس سے خائف جو ہوگا، خائف کون ہوگا؟ پاکستان تو کم ہوگا، زیادہ تو چین، سینٹرل ایشیا، روس، ایران، یہ ہوں گے نا خائف۔ جی بالکل۔ تو وہ جب خائف ہوں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ افغانستان جس علاقے میں بیٹھا ہوا ہے آرام سے بیٹھ سکے گا؟ تو اس کو سیریسلی لینا پڑے گا، خاص طور پہ چائنا ایک امرجنگ سپر پاور ہے، چائنا نے انویسٹمنٹ کی افغانستان میں، تو یہ دیکھیے کیا کس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے، یہ تو دیکھنا پڑے گا۔ آپ کو مجھے نہیں لگا سوری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جو ریلیشن ابھی یو ایس کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ اور جو چاہت اور جسے کہتے ہیں نا حب دکھا رہے ہیں، یہ لانگ ٹرم نظر آ رہے ہیں آپ کو پاکستان کے ساتھ؟ جو وہ اس وقت دکھا رہے ہیں، دیکھیں امریکہ کا ہماری، میں نے تو 1954 سے، کیونکہ میں نے کتاب بھی لکھی ہے، میں نے ہینڈل بھی کیا فارن آفس کو، ہماری ریلیشن شپ ان کے ساتھ چلتی ہی آ رہی ہے، کبھی بہت اچھی ہو جاتی ہے، پھر ہم پہ سینکشنز بھی لگ جاتی ہیں، ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف تھے، پھر بھارت سے جنگ ہوتی ہے تو ہم پہ مزید سینکشنز لگ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کو ضرورت ہوتی ہے تو ہم بالکل میجر نان نیٹو ایلائی بھی بن جاتے ہیں، ہر قسم کی ہمیں ایڈ بھی دی جاتی ہے۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکن گارنٹی تو ہمیں چاہیے نہیں، ہم نے اپنی سیکورٹی خود کی ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا اس وقت جو جنگ ہوئی ہے امریکہ نے ہماری مدد کی تھی؟ نہیں، چائنا نے ڈائریکٹ تو نہیں کی، لیکن چائنا ہمارا دوست ہے، سچا دوست ہے ہمارے، اس نے ہماری جو انڈیجنس مینوفیکچرنگ ہے، میں تو خود چشم دے دوں، JF-17 اور جو ہمارا ٹینک ہے الخالد بیٹل ٹینک، فریگیٹس نیوی کے، کتنی پروگریس ہوئی ہے، ہمارے ملک میں بنے ہیں JF-17 جنہوں نے تباہی مچا دی آپ کے انڈین ایئر فورس کی، ہم نے بنائے تھے، میں اس میں انوالوڈ تھا تو مجھے اس کا پتہ ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ جب JF-17 آپ امریکن پاکستان کی فورن پالیسی کی دیکھیں، جب میں JF-17 فورن منسٹر تھا لے رہا تھا چین سے، تو پریزیڈنٹ بش سے ہم F-16 لے رہے تھے، تو یہ ہماری ماشاءاللہ کامیابی تھی اس وقت بھی اور اب بھی ہے، ابھی بھی آپ دیکھ لیں چین اور امریکہ دونوں سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا ہم اس پہ ڈیپینڈ کریں لانگ ٹرم؟ نہیں، لانگ ٹرم ہمیں اپنے آپ پہ ڈیفینڈ کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ونڈو آف اپرچونٹی کھل گئی ہے، اس کو ضائع نہ کرے، اس میں آپ کی جو کمزوریاں ہیں ہر اندھے کو نظر آ رہا ہے، آپ سے سب دنیا آگے نکل رہی ہے، آپ سے سب پیچھے تھے، چین آپ سے پیچھے تھا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا آپ سے پیچھے تھا، کوریا آپ سے پیچھے تھا، ملیشیا آپ سے پیچھے تھا، اور بھئی کوئی تو وجہ ہے کہ آپ کے بچے کن ذہن ہیں؟ نہیں، ان کو موقع دیں، ان کو موقع نہیں دے رہے، آپ ان کو 3rd کلاس تعلیم دے رہے ہیں، جو اسکول چلے بھی جاتے ہیں وہ کو تیر نہیں مارتے، آپ کو یہ ماڈرن کریکولم بنانا پڑے گا، بچوں کو سوال کرنے کی عادت ڈالنی پڑے گی، تو آپ اپنے جو کمی ہیں اور پھر سٹرکچرل جو آپ کی ویکنسز ہیں کہ ہر مہینے تو نہیں، ہر سال یا 1.5-2 سال کے بعد IMF کے دروازے پہ کٹ آ رہے ہوتے ہیں، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ الیکشن جیتنے کی خاطر کوئی بھی حکومت ہو، مجھے افسوس سے کہنا پڑا، وہ پرواہ نہیں کرتے ملک کی، وہ الیکشن جیتنا ہے، اس سال تباہی مچا دیتے ہیں خرچہ کر کے، اور بھیکاریوں کی طرح IMF کے سامنے پہنچ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کو بڑا سٹرونگ اپنا پلاننگ کمیشن کی ضرورت ہے۔ ایک زمانے میں بہت سٹرونگ پلاننگ کمیشن تھا، ہلنے نہیں دیتا تھا، اب آپ کی جہاں کاٹن ہوتی تھی وہاں شوگر ملیں لگ گئی ہیں، کیوں
کہ آپ کا پلاننگ کمیشن بڑا کمزور ہے. تو اس کا فائدہ اٹھائیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, آپ کی بہادر فورسز نے موقع دیا, اس کو ضائع نہ کریں. یہ اللہ کی طرف سے بالکل ایسے کا آپ نے مدد بھی ملی ہے. بہت بہت شکریہ قصوری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیا, پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین ہم لیتے ہیں وقفہ, اس کے بعد ہم پروگرام کے اگلے حصے کی جانب پڑھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اختیار ولی صاحب, جو کہ معاون خصوصی وزیر اعظم کے برائے امور برائے خیبر پختونخوا. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اختیار ولی صاحب. تھینک یو ویری مچ آسم بھائی. اختیار صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ کے صوبے میں یعنی کہ کے پی کے کے اندر تحریک انصاف کی کوئی تحریک یا کوئی جلسہ, کوئی ایسی چیز کے بارے میں اندیا ہے کہ آج شاید وہ کچھ شو آف پاور کا مظاہرہ کر رہے ہیں, کہاں کھڑی نظر آتی ہے آپ کو پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں عاصم, یہ جو کبھی اپنا پاور شو کیا کرتے تھے اور شروع کیا تھا انہوں نے ڈی چوک سے اور پھر مینار پاکستان سے, وہ آج جلسہ کرتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں کرتے ہیں. خیبر پختونخوا میں جلسہ کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آج ہم نے دیکھا کہ ساری کی ساری سرکاری مشینری, ڈی سی وہاں پر موجود, پولیس وہاں پر موجود, اے سی وہاں پر موجود, ٹی ایم اوز وہاں پر موجود, ریسکیو 112 کی ساری مشینری, سارے اہلکار وہاں پر موجود, افغان مہاجرین, شمشتو کیمپ جو ہے, جلوزائی کیمپ جو ہے, اس کے سارے مہاجرین کو ٹرانسپورٹ بھیج دی گئی کہ اس میں بیٹھ کے جلسے میں آ جاؤ. تو سر ایسے جلسہ, یہ کیا جلسہ ہے؟ ہاں کریں, شوق سے کریں. ہاں جلسے کا مقصد کیا ہے, تو اگر آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ ایک ترلا ہے, یہ ایک منت ہے, سماجت ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھول جائیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے 190 ملین پاؤنڈ میں وہ سزا یافتہ مجرم ہے, آپ بھول جائیں, چھوڑ دیں ان کو, ان کی بیگم کو بھی چھوڑ دیں. کیوں چھوڑ دیں, کیسے چھوڑ دیں؟ مطلب یہ قانون میں یہ کہاں پہ اجازت ہے کہ کسی ایسے مجرم کو جس پہ سارے ثبوت ثابت ہو چکے ہوں, جرم اس کے ثابت ہو چکے ہوں, اور کوئی چھوٹا موٹا ڈاکہ بھی نہیں ہو, ریاست پہ حملے کی بات ہو تو 9 مئی کے واقعات میں ان کی جماعت مکمل انوالو ہو, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کیسز ختم کر دیں. تو دس از سم تھنگ لائک NRO دے آر آسکنگ فار, اور ہم ان کو NRO نہیں دیں گے, کبھی بھی نہیں دیں گے یہ, بلکہ ہم ان کو. سوال یہ ہے کہ وہ NRO آپ سے مانگ رہے ہیں, کسی اور سے مانگ رہے ہیں؟ بھائی مانگتے ہم سے ہیں, لیکن نام کسی اور کا یہ لیتے بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مانگتے ہوئے انہیں شرم بھی آتی ہے, تو یہ NRO کا بھی نام نہیں لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں قیدی کو چھوڑ دو. اب چھوڑنے کا تو مقصد یہی ہے نا کہ وہ بس NRO دے دیں اور جانے دیں. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ کچھ لوگ اس میں ایسے ہیں جنہوں نے عمران خان کا, میں کہتا ہوں اس کا سوا ستیہ ناش کر دیا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ خان جیل میں ڈٹ کے کھڑا ہے, وہ اندر سے کہتا ہے بے وقوف کے پتہ نہیں کیا, وہ بے وقوف ہو, میں اندر سڑ رہا ہوں اور تم کہتے ہو ڈٹ کے کھڑا ہے. کوئی ڈیل کر کے آؤ, کوئی آفر لے کر آؤ, وہ بیچارہ تیار بیٹھا ہوا ہے. کوئی 50 روپے کا سٹامپ کیا, وہ انگوٹھے بھی لگانے کے لیے تیار ہے, دستخط کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اس کے پاس کوئی گارنٹر نہیں. عاصم یہ میں اس دن بیٹھا ہوا تھا شوکت پراچا صاحب کے شو میں, شیر افضل مروت ان لوگوں میں سے ایک بندہ ہے جس نے یہ ریکنسیلیشن کے لیے اور ڈیل کے لیے اور خان کو ریلیز دلانے کے لیے یہ 26 نومبر سے پہلے کی انہوں نے ایک موو چلائی تھی. اس میں شیر افضل مروت نے لائیو شو میں یہ بات بتائی, اس میں قمر زمان قاہرہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, کہ عمران خان اتنے تیار تھے کہ انہوں نے کہا کہ بس مجھے کل میری ضمانت کر دیں, اور مجھے یہ لوگ اگر ضمانت نہیں دیتے تو مجھے شفٹ کر دیں بنی گالا. اور وہ اتنے ریلیف کے لیے بھی نہیں. تو آپ کے خیال میں کہ جو موجودہ قیادت ہے یا جو لوگ اس وقت تحریک انصاف کو رن کر رہے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ وہ خان صاحب باہر ہیں, بانی پی ٹی آئی باہر ہیں؟ میرے خیال میں ان کی پارٹی میں کچھ وہ ایک ریس بھی لگی ہے کہ کسی طریقے سے عمران ڈسکوالیفائی ہو جائے,
اور پارٹی کی چیئرمین شپ میں لے لوں, پارٹی کی صدارت میں لے Who's لوں. calling the shots? کون رن کر رہا ہے اس پارٹی کو؟ علیمہ صاحبہ کر رہی ہیں, کون کر رہا ہے؟ بیرسٹر گور صاحب کر رہے ہیں, کون کر رہا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ان کی فیملی میں 2 لوگ ہیں, اور ایک 2-3 لوگ ان کی پارٹی میں بھی ہیں. ایک تو آبویسلی ان کی جو مسز ہے ان کو بھی بڑا شوق ہے کہ وہ اس پارٹی کی چیئر پرسن بن جائے. دوسرا ان کی جو بہن ہے علیمہ خان, ان کو بھی بڑا شوق ہے, شی از آلسو انٹرسٹڈ. اور دوسرا اس طرف مجھے اگر کہیں لگتا ہے تو ایک شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور ایک علی امین گنڈا پور صاحب ہیں, اور تیسرے شاید وہ اتنے نہیں ہیں لیکن ایک بندہ اور بھی ہے. تو یہ 4-5 لوگ تو بڑے آبویس لوگ ہیں جو یہ چاہتے علی ہیں کہ امین گنڈا پور کا رول کیا نظر آتا ہے آپ کو بھائی؟ کیونکہ جلسہ بھی انہوں نے کرنا ہے, تحریک بھی انہوں نے چلانی ہے, اپنی پارٹی کے اندر سے اختلافات کا سامنا بھی انہوں نے کرنا ہے. ان کو تو کمپرومائزڈ کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے یا کسی کے ساتھ مل کر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو آپ کو ان کا کیا مستقبل نظر آتا ہے؟ علی امین جو ہے وہ کہیں بھی پھنس جائے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, کہیں بھی پھنس جائے جس سے کام پڑ جائے وہ وہاں پہ بڑا اچھا, بڑا پیارا, بڑا بیوہ بچہ بن جاتا ہے. اگر آپ کے پاس پھنس گیا تو تب بھی, میرے پاس پھنس گیا تب بھی, کام نکل جانے کے بعد وہ کسی کا بچہ نہیں رہتا, چاہے وہ اس کا اپنا لیڈر عمران خان ہی کیوں نہ ہو, صحیح, وہ کسی کا بھی نہیں. ٹھیک. وہ اپنے 5 سال پورے کرنے کے لیے وہ کوئی بھی گیم ڈال سکتا ہے, کوئی بھی کارڈ نکال سکتا ہے, کوئی بھی جھوٹ بول سکتا ہے, کوئی بھی دھوکہ کر سکتا ہے, کوئی بھی ڈرامہ کر سکتا ہے. He's a very very good رنگ باز پرسن, وہ رنگ بازی میں بہت ماسٹر ہے. نہیں تو آج آپ کو اس پارٹی کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ جو اختلافات ہیں آپس میں, عدم اعتماد ہے جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں, جھگڑے بھی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پارٹی کے ساتھ ہوگا کیا؟ یہ مجھے مستقبل کی کوئی وہ یہ ایم کیو ایم بنتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں, ایم کیو ایم تو پھر بھی بڑی, وہ آج پھر بھی کڑی ہے. یہ مجھے تحریک استقلال نظر آ رہی ہے, تحریک استقلال جماعت کے ساتھ آپ اس کو لنک کر رہے ہیں. جو اصغر خان صاحب کی پارٹی تھی, جماعت تھی. کیونکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی پارٹی ختم ہو سکتی ہے, ختم نہیں ہوگی, لیکن یہ واپس اپنا سفر جو واپسی کا ہے وہ پی ٹی آئی نے شروع کر دیا ہے. مرکز سے واپس پنجاب کی حکومت انہوں نے کر لی, خیبر پختونخوا میں تیسری بار کر لی, 4.25 سال پاکستان پہ حکومت کر لی. اب واپسی کا سفر شروع ہے. یہاں پر یہ کافی ڈیفیم ہو چکے ہیں. اس کے بعد یہ سکڑتے جائیں گے, شرنک ہو جائیں گے, پارٹی ان کی رہے گی. لیکن حالات بڑے مخدوش ہے کے پی کے خوارج کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں, فتنۃ الخوارج آپریشن وزیرستان کے اندر کے حالات کے حوالے سے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ صوبے کی حکومت کی طرف سے سپورٹ نہ ہو تو آپریشن کتنا کامیاب ہوگا؟ صوبے کی حکومت کی طرف سے سپورٹ نہ ہو, ٹیررزم کو, جو وہاں پر ایلیمنٹ برسر پیکار ہیں, ان کے ساتھ اگر یہ لوگ انفارمیشن شیئر نہ کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں, ان کو فنڈ نہ کریں, تو میرے خیال میں آپریشن تو 1 گھنٹے میں ختم ہو سکتا ہے, 1 دن میں ختم ہو جائے گا. آپریشن تو لمبا کام نہیں ہے. لیکن یہاں پر اگر حکومت ہی وہ اگر گھر کا چراغ ہی آگ لگائے جا رہا ہے تو کام پھر اسی لیے تو لمبا ہوتا ہے. تو یہاں پر تو مجھے تو یہ کہنا میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت جو ہے تو وہ اگر وہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مدد نہیں کر رہی ہے تو وہ دوسری سائیڈ پہ شاید مدد کر رہی ہے. اور اگر وہ دوسری سائیڈ پہ مدد نہیں کر رہی تو میرے خیال میں اگر یہ اتنا بھی جرم ان کا کافی ہے کہ یہ سیکیورٹی فورسز کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. انفارمیشن شیئرنگ ان کا شاید سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے ہی نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. اور جہاں پہ یہ کچھ کر سکتے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے, یہ کر ہی نہیں رہے. دے آر لیسٹ بادرڈ. بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں شاید یہ لوگ پی ٹی ایم کے ساتھ جا کے مل کے بیٹھ جائیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ مذاکرات کرنے دیں افغان حکومت کے ساتھ, تو اس کا کیا مقصد ہے ان کا؟ یہ مجھے جو لگتا ہے یہ گریٹر افغانستان کی بات میں یا اس ایجنڈے کو
पाया तकमील तक पहुंचाने के चक्कर में ये दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी हार्ड टू से, बट मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इमरान खान का उसका जो एजेंडा था, जो हमने पीडीएम की पहली गवर्नमेंट बनाकर इत्तेहादियों की हमने उसको अदम एतमाद के साथ फारिग किया, इनफैक्ट उसने अपना एक मिलिट्री विंग भी बना लिया था और वो पाकिस्तान के हिस्से बखरे करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि ये मुल्क सलामत रहे, कायद आज़म का मुल्क, ये दो नज़रिए पे बने हुए अकीदे पे और नज़रिए पे बना हुआ मुल्क जो है इसकी इसी तरह सालम रहे ता क़यामत रहे। इमरान खान का एजेंडा बड़ा घिनौना था और हमने अपने पॉलिटिकल स्टिक्स दाव पे लगाकर हमने इस मुल्क को बचाया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बचाने में कामयाब हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि ये उस एजेंडे में अब कामयाब हो सकते हैं, लेकिन ये अपनी कोशिश ज़रूर करते हैं। पॉलिटिकल या जमहूरी लिबादा ओढ़ कर इनके अज़ाइम जो हैं वो कुछ अच्छे नहीं, जिसको आप नहीं कह सकते कि मतलब वो पाकिस्तान को या हमारे जो हमारा बुनियादी असास है दो कौमी नज़रिए का, वो उसके साथ कोई मिलता जुलता हो। आई डोंट थिंक सो। और ये जो इनके साथ लोग मिले हुए हैं ना, ये जो स्टेज पे चढ़ के तकरीरें करते हैं, यकीन करें इनको सिर्फ अपनी हड्डी से काम है कि ये असम्बली के मेंबर बने, इनको ये लाखों रुपए की तनख्वाह मिलती रहे, किसी स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर और चेयरमैन बन जाए, एक सरकारी नंबर प्लेट उस पर लगी हो और ये उसके मराहत लें, पार्लियामेंट लॉजेस में इनके पास एयर कंडीशन लॉज हो और उसमें ये लोग तमाम सहूलियात को एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक, लेटे रहे, एंजॉय करें, बाकी they have got nothing to do with Pakistan and the sovereignty of Pakistan. थैंक यू वेरी मच इख्तियार वली साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में रहे। नाज़रीन, बात ये आती है कि हम जब भी बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से तो हमारी यकसुई और हमारी सोच वो पाकिस्तान के हवाले से होनी चाहिए, चाहे उसके लिए हमें एक साथ मिल के बैठना पड़े, चाहे हमें अपने तई कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई करनी हो जिसके अंदर हमें अपने आप को कुर्बान करके इस मुल्क के लिए काम करने की बात की जा रही होती है। मैं चाहूँगा यहाँ पे वक्फा, उसके बाद हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एक रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान शेर अफजल मरवत, उनसे बात करेंगे। मैं लेता हूँ वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम न्यूज़ विद टुनाइट में। प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सियासतदान हैं शेर अफजल मरवत साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम शेर साहब। वालेकुम सलाम। शेर अफजल मरवत साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त गो कि आपकी साबका जमात है, लेकिन उसकी सरबराही जो है हम एक गैर सियासी खातून के हाथ में देख रहे हैं। उनसे सवालात किए जाते हैं डियाला जेल के बाहर, तो वो जवाब सियासी देती हैं, कहती वो अपने आप को गैर सियासी हैं। मेरा ख्याल है कि ये सियासतदान जो हैं वो अपने अमल से पहचाना जाता है। कोई सियासत करता है तो उसको पॉलिटिशियन या सियासतदान सर सियासत करे, लेकिन कहे मैं सियासतदान। मैं आपको अर्ज़ करूँ ना, बेसिकली उनके कहने न कहने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमली तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो अब रन कर रही है, जहाँ मीटिंग होनी है, जिसको बुलाना है, कितनी तादाद में लोगों ने आना है, केपी हाउस में जमा होना है, सीएम को हिदायत देने हैं, पार्टी में क्या करना है। बल्कि मैं आपको बता दूं ना, ये जो पहले हम एहतजाज करते थे ख़ुसूसन अप्रैल और मार्च में मैंने किए, और उस वक़्त जो है वो मैं ख़ुद सारे कमांड इनसे लेता था। तो आपको लगता है कि अलीमा खानम साहिबा जो हैं इस वक्त बज़ाहिर पूरी पार्टी की सरबराही वही कर रही हैं? इसमें कोई शक नहीं है, पार्टी उनके पास है। मतलब जेल में जाके जो बातें चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब को करनी चाहिए, बाहर आके सहाफ़ियों ने उनसे सवाल भी किया जिस पे वो बरहम भी हो गई, तो वो अलीमा खानम साहिबा बाहर आके बयान दे रही होती हैं। बहरहाल ये अगर आप देखें ना, ये बाकी तमाम सियासतदानों का मुंह बंद कराया सलमान अकरम राजा साहब ने। बाकायदा हाई कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया कि कोई पॉलिटिशियन जो है वो जेल के सामने गुफ्तगू नहीं करेगा, ताकि ये रास्ता हमार हो जाए इनके लिए। हाँ, तो यानी कि ये लूप जो थी ये वाया सलमान अकरम राजा अलीमा खानम साहिबा के उसके लिए चल रही थी। और ये जितने व्लॉगर की टीम है जो बाहर मुल्क से बैठे हुए हैं, जिनको ये डिसोन करते हैं लेकिन तरदीद भी नहीं करते,
یہ بھی انہی کے اندر کام کر رہے ہیں؟ بالکل کوئی شک نہیں ہے. یہ جو 5-6 ہیں جو کہ ٹرولنگ کرتے رہتے ہیں؟ بالکل، بلکہ آپ دیکھ لینا، یہ میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک دن اچانک ان میں جو ہیں 3-4 لوگ، انہوں نے ایک ہی دن میں سب نے میرے خلاف ایلاکس کیا. یہ وہ دن تھا جب میں نے ان کے الزام تراشیوں کا جواب دیا تھا. تو دوسری بات یہ ہے کہ نہ کہ صرف میرے ساتھ، کوئی بھی شخص جو پارٹی کے اندر ڈیفائنس کرتا ہے ان کے احکامات کا، تو ان کے پیچھے یہ لگ جاتے ہیں. ایک خاتون پکڑی گئی اسلام آباد سے، 2-3 دن پہلے کی بات ہے، رات کے ٹائم ان کو پکڑا گیا. سنا ہے کہ سلمان اکرم راجہ کا کوئی اپارٹمنٹ تھا F10 میں اسلام آباد میں، وہاں سے ان کو پکڑا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی، کہیں سے بھی. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی جگہ سے روٹ ہو کے اس طرف آ رہی ہیں؟ یہ شاخسانے سارے وہی جو ٹویٹرز اور وہ تمام سوشل میڈیا میں جو ایکٹیو تھیں بہت زیادہ، فلک جاوید صاحبہ؟ اللہ ان کی حالت پہ رحم کرے. خود میرے خلاف ٹویٹ کیے ہیں اس خاتون نے. کبھی میں نے زندگی میں جواب بھی نہیں دیا، نہ کوئی میں نے ان کا برا چاہا ہے. باقی جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب اس کی تردید کر چکے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی ہیں جو تردید انہوں نے کی ہے. باقی اس حوالے سے چونکہ اخلاقیات انوالو ہیں اور بغیر کسی سر وہ ٹویٹ جو ہوتی تھی اس میں اخلاقیات آپ کو نظر آتی تھیں؟ نہیں، وہ ٹھیک جو ہے، فلک صاحبہ کرتی تھیں وہ ایک علیحدہ امر ہے، لیکن اس کو کسی کے ساتھ جوڑنا توپنا، وہ بچوں کی ماں ہیں. اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ایک ذمہ دار شخص ہیں، ایک بہت بڑی پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں. میں نے اس کے بارے میں کہا تصدیق نہیں ہوئی، یہ مطلب خبر آئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسی افواہوں پہ بھی اگر ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس کے چینٹے لوگوں پہ یہ آپ کی بڑائی ہے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. شیر افضل مروت صاحب، آپ کو بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا نظر آتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اگر باہر آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں؟ یہ بھی ہم نے سنا ہے، لیکن وہ آنا نہیں چاہتے. کچھ معاملات ہیں وہ طے نہیں کرنا چاہتے، جس کی وجہ سے وہ جیل میں بیٹھنا پسند فرما رہے ہیں. میرا خیال نہیں ہے کہ ایسی بات ہے. کون جو ہے چاہے گا کہ میں جیل میں رہوں؟ یہ غلط پروپوزیشن ہے. بانی پی ٹی آئی جو ہیں، کچھ شرائط کہا جا رہا ہے کہ وہ مان لیں تو وہ باہر آ سکتے ہیں. مثلاً کون سی شرط؟ معافی نامے کی بات ہو رہی ہے، کبھی کچھ ذکر، اکثر یہ بات گردش کرتی ہے کہ جی معافی کے لیے کہا گیا ان کو. دیکھیے جی، معافی تو آج کی بات ہے نا. یہ معافی تو پہلے 1.5 سال 2 سال یا 2.25 سال جو ان کو ہو گئے ہیں، پہلے تو معافی کا تذکرہ نہیں ہوا ہے. لیکن میں اس چیز کا چشمدید ہوں کہ بغیر معافی کے، بغیر کسی شرط کے، ایک وقت تھا 24 نومبر 2024 جب خان صاحب کی رہائی کی کمٹمنٹس ہوئی ہفتہ 10 دن میں، تو لہٰذا یہ پی ٹی آئی کی، اچھا یہ ہوئی تھی؟ بالکل ہوئی تھی. میں آن ریکارڈ آپ کہہ رہے ہیں؟ آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں پہلے بھی. اور میں آپ کو عرض کروں، ابھی جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو رویہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی بتدریج کمزور ہوتی جا رہی ہے. اس کی جو احتجاجی طاقت تھی، اس کی جو اسٹرینتھ تھی، اس کا جو مومنٹم تھا، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے بڑے سسٹمیٹک پذیرائی کھو دی اپنی. اس میں پذیرائی اس نے نہیں کوئی ہے. آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی مقبول ترین پارٹی ہونے کے باوجود زوال پذیر ہیں، اور اس کی وجہ جو ہیں وہ غلط فیصلے ہیں جو بانی سے کروائے جاتے ہیں. اور پارٹی کون کرواتا ہے؟ یہی لوگ کروا رہے ہیں. جو دیکھیں، آپ 2-3 چیزوں میں یکسانیت آپ کو نظر آئے گی. 5-6 لوگ ہیں جو گزشتہ 1 سال سے مل رہے ہیں، کوئی 7واں آدمی نہیں ہے، تاکہ ایک ہی یکساں فیڈ بیک خان کے پاس جائے، ایک لائن کے ساتھ چلے، اور کس کو لگانا ہے، کس کو ہٹانا ہے، کس کو اٹھانا ہے، کس کو جو ہے گرانا ہے. یہ سارے فیصلے جو ہیں وہ اس طریقے سے، کیونکہ میں بھی دیکھا کرتا تھا جب نکالا نہیں گیا تھا کہ ایک کان میں بات ڈال دیتا تھا، دوسرا آ کے تصدیق کر دیتا تھا، اور تیسرا آ کے اس کو سیکنڈ کرتا تھا. اور یہی فیصلے، اس میں زیادہ تر سفارشیں
میرٹ کے برعکس فیصلے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ 2 سالوں میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ کوئی ایک فیصلہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے پی ٹی آئی کا جہاں جس فیصلے کے نتیجے میں کوئی پارٹی کو کوئی فائدہ ہوا ہو. ہر فیصلہ جو ہے نقصان دہ ثابت ہوا ہے. چاہے آپ نے اور ابھی جو کمیٹیوں سے استعفے دینے کی بات کی جا رہی ہے یہ بھی ایک غلط فیصلہ ہے. اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یہ پہلے ماضی میں غلطی کر کے بھگت چکے ہیں. ہاں لیکن اسمبلیوں سے استعفے دیے, اسمبلیاں توڑیں. حاصل نہیں ہونا ہے. اور اسمبلیوں کا, کمیٹیوں کا, میڈیا کا یہ ایک فورمز ہے جو ہمیں اویلیبل ہیں, یہ پی ٹی آئی کو اویلیبل ہے, جس پہ آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. آپ ان کو بھی لوز کرنا چاہیں گے تو میرا خیال ہے کہ آنے والا وقت مزید بدتر اس لیے ہوگا کہ بہتری تبھی آ سکتی تھی کہ جب 2 فریقینوں میں عداوت ہو, تو جب کوئی مخالف فریق کمزور پڑتا جاتا ہے تو دوسرا حاوی ہوتا جاتا ہے. تو لہذا پارٹی جو ہیں ان ناقص فیصلوں کے نتیجے میں وہ لوگ جو احتجاج کر سکتے تھے, جو موبلائز کر سکتے تھے, جو مومنٹم دے سکتے تھے, جو لاجسٹک فراہم کر سکتے تھے, جو کوارڈینیشن کر سکتے تھے, چاہے وہ آئی ایل ایف میں ہو, چاہے یوتھ میں ہو, چاہے آئی ایس ایف میں ہو, چاہے وومن ونگ میں ہو. آپ دیکھ لینا 1 سال میں پارٹی کا ڈھانچہ ہی تبدیل ہو گیا. ہر ریجن میں, ہر ضلع میں, ہر جگہ پہ وہ لوگ صدور آ گئے اور منتظمین آ گئے جو اس گروپ کو جو ہیں پسند ہیں, اور جو لوگ اس اہل تھے وہ اب سب سائیڈ لائن ہیں. نہیں تو باہر تو بظاہر ہم دیکھیں جو بھی تحریک انہوں نے چلائی ابھی تک, خاص طور پہ یہ 14 اگست اور اس سے پہلے انہوں نے 5 اگست کی بات کی, پھر 14 اگست پہ لے گئے, مطلب ہمیں بندہ ہی کوئی نظر نہیں آیا سڑک کے اوپر, کوئی نام لیوا نظر نہیں آیا. پھر یہ ابھی مشن نور ٹائپ کی چیز انہوں نے شروع کی جو کہ انتہائی کنٹروورشل ہے. اس کی وجوہات بھی اب سامنے آ گئی. بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو ڈی ایسوسیٹ کیا اور انہوں نے اپنی ٹویٹیں اور اپنے بیانات واپس لیے. تو یہ فیصلے کون کروا رہا ہے؟ خان صاحب خود کر رہے ہیں. میرا خیال ہے مشن نور کا فیصلہ تو پارٹی کا نہیں تھا, یہ تو اوورسیز پاکستانی نے ایک فیصلہ کیا تھا. مردر شہزاد اکبر صاحب کا نام لیا جا رہا ہے, لیکن آئی ایم ناٹ سرٹن, کیونکہ اس پہ میں نے تحقیق نہیں کی, نہ میں نے پارٹی کی کسی بندے سے پوچھا ہے. اوورسیز کا آئیڈیا تھا, ایک ایکٹیویٹی وہ کرنا چاہتے تھے. بہتر ہوتا کہ پارٹی کے پلیٹ فارم سے فیصلہ ہوتا, لیکن اگر پارٹی کے پلیٹ فارم سے بھی نہیں ہے تو کوئی اگر مذہب سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی ہیں تو اس پہ ذرا تھوڑی سی جو ہے ریسرچ کر لیتے, ریسرچ ہو جاتی, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے, تاکہ کوئی کسی کو اس کو متنازع بنانے کی ہمت نہ ہوتی. نہیں مطلب جتنی بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مووز ہو رہی ہیں انتہائی کنٹروورشل ہو رہی ہیں. 5 اگست کا دن رکھنا, 5 اگست کا دن وہ ہے جب بھارت نے کشمیر کے اوپر ایک اور حملہ کر کے اس کو انیکس کیا اپنے ساتھ, اور 2019 کی میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں یہ جو انہوں نے مشن نور کی بات کی, اس طرح کے متعدد واقعات ہم نے دیکھے ہیں بغیر تحقیق کیے کہ اس کے پس منظر میں کیا ہوگا, اس تاریخ کو کس چیز سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے, یہ فیصلے ایسے ہی کر دیتے ہیں. فیصلے اس طرح ہیں کہ بہتر ہوتا کہ جب بانی جیل میں گئے تو یہ تمام فیصلوں کا اختیار پارٹی کی قیادت کے پاس ہوتا. پارٹی کی قیادت جو ہے وہ جاڑن بن چکی ہے, ایسے جسے جاڑا جاتا ہے. کبھی بھی پارٹی کی قیادت پہ نہ اعتماد کیا گیا, نہ کوئی اختیار دیا گیا. سارے فیصلے جو ہیں متنازع اس لیے ہوتے ہیں کہ خود خان صاحب کی جو ہے ایکسیس نہ سوشل میڈیا تک ہے, نہ فیڈ بیک ان کو مل رہا ہے, نہ ورکرز تک ان کی رسائی ہے, نہ لیڈرشپ تک ان کی رسائی ہے. تو 14 اگست کا فیصلہ آپ دیکھیں نا, ایک طرف آئے 14 اگست کو احتجاج کرنا ہے, پارٹی نے کہا جی یہ ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے 14 اگست کو. 5 اگست کا انہوں نے کہا جی پیک بنانا ہے, اور پیک سے پہلے انہوں نے اسٹریٹجی دینی تھی. سلمان کمراجہ صاحب نے کہا کہ اسٹریٹجی ہم دیں گے, آج تک وہ اسٹریٹجی نہیں آئی ہے. کل جو جلسہ ہو رہا ہے پارٹی میں, آپ سب کو پتہ ہے کہ پارٹی میں تقسیم ہے, پارٹیشن ہے, ڈویژنز ہیں, اختلافات ہیں. اب علی امین خان کو ٹاسک ملا ہوا ہے, اور علی امین خان جو ہیں وہ اب اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے تگودو کر رہے ہیں اور انتہائی محنت کر رہے ہیں. لیکن لازماً جو لوگ علی امین خان کے مخالف ہیں, تقریباً آدھی سے زیادہ پارٹی جو ہیں وہ اس کے خلاف ہے.
اس کے خلاف ہے اور کردار کشی کر رہی ہے، وہ لوگ کب چاہیں گے کہ یہ خان کی نظروں میں سرخرو ہوگا اور جلسہ کامیاب ہو؟ اور جلسہ کامیاب ہو؟ تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کل کے جلسے میں؟ آپ کو کامیابی نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیے میری خواہش ہے کہ یہ جلسہ اللہ کامیاب کریں. علی امین خان بھی میرے دوست ہیں اور خان صاحب کی خواہش ہیں، لیکن علی امین خان واحد آدمی تھا جس کی ویڈیو میں نے دیکھی موٹیویشن لوگوں کو دلانے کے لیے، اور کسی نے ذکر بھی نہیں کیا؟ نہ کوئی ویڈیو آئی ہے، ذکر بھی نہیں کیا، میں نے کہا نا آپ کو۔ نہ کوئی مجھے یہ البتہ آج جو ہیں ویڈیو بن رہی ہیں، خالی اسٹیڈیم کے چکر کاٹے جا رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جلسے کے لیے کن کو مدعو کیا ہے؟ آپ نے پی ٹی آئی کے ورکر کو بلایا ہے یا پاکستانیوں کو بھی بلانا ہے؟ ورکر آپ کے وہ ہیں جو ٹائم بھی نکالتے ہیں، پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، لیکن آتے ہیں، وہ ہزاروں میں ہوں گے. لیکن آپ نے اگر ایک تاریخی جلسہ کرنا ہے تو لاکھوں میں پاکستانی آئیں گے. اگر یہ جلسہ جہاں پارٹی کی حکومت ہے، جہاں آپ پہ کوئی بندش نہیں ہے، جہاں آپ کے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، وزراء ہیں، کیبنٹ ہے، وسائل ہیں، اگر اس جلسے میں 4 سے 5 لاکھ سے کم لوگ آتے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے سوالیہ نشان اٹھے گا. اگر کل کا جلسہ حسب توقع کراؤڈڈ ہوتا ہے تو پی ٹی آئی جو ہے اس کو مومنٹم ملے گا، جو زوال ہیں اس کو سٹاپ لگے گا. شیر افضل صاحب یہ بتائیے، اینی ریگریٹ پی ٹی آئی میں رہ کر اتنا مومنٹم بلڈ اپ کرانے والے، اس وقت جب کوئی قیادت باہر نہیں تھی، آپ موبلائز کرا رہے تھے لوگوں کو، اینی ریگریٹ؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا لمحہ آج آپ کو فیل ہوتا ہو کہ آپ کو لگتا ہو کہ میں نے اس جماعت کو جوائن کر کے کوئی غلطی کی تھی؟ دیکھیے میں اگر نکلا تھا نا تو بحیثیت وکیل ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو دیکھ رہا تھا. رول آف لا ایک کاس تھا اور پاکستان کے اندر جمہوریت کی خواہش ہر ایک پاکستانی کو ہوتی ہے. یہ وہ موٹیویشن تھی میرے لیے. میں کسی نے مجبور نہیں کیا، میں نے نقصانات اٹھائے، تکالیف اٹھائی، یہ میرا ایک والنٹری فیصلہ تھا. ایک ریگریٹ مجھے ضرور ہے، وہ ریگریٹ یہ ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہر پارٹی سے لڑا. یہ وہ دور تھا، پرویز خٹک صاحب جو ہیں، میں نے بہت برے الفاظوں میں ان کا ذکر کیا، مولانا صاحب کا، میاں نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، کسی کو چھوڑا نہیں پارٹی کے لیے. اور یہ وہ دور تھا پرویز خٹک صاحب سے اتنے ڈرتے تھے کہ خیبر پختونخوا میں کہ جو ہمارے واٹس ایپ گروپس تھے اس میں بھی ان کا ذکر جو ہے ڈر کے مارے نہیں کیا جاتا تھا. اور اس تاریخ دور میں نے زبان جو استعمال کی، کیونکہ آلات ہی ایسے تھے، لوگوں کو حوصلہ دلانا تھا، ہمت بندانی، موٹیویٹ کرنا تھا. ہاں. لیکن اس پروسیس میں جو لینگویج میں نے یوز کی سیاسی قیادت کے لیے، سیاسی مخالفین کے لیے، آپ یقین کریں سوشل میڈیا پہ میری واہ واہ ہوتی تھی. لیکن آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں یہ ریگریٹ کرتا ہوں کہ مجھے ڈیسنسی کی لمٹس کراس نہیں کرنے چاہیے تھے. دیٹ از دا اونلی ریگریٹ آئی ہیو. اور شاید آنے والے وقت میں یہ مجھ سے غلطی، دیکھیں بعد میں اب جو بول رہا ہوں 6 ماہ سے 8 ماہ سے اسی قیادت کے لیے میں ایک دوسری زبان استعمال کر رہا ہوں. اس سے بھی لوگوں کو تکلیف ہے کہ جی یہ میاں صاحبان کا ذکر جو ہے اب احترام سے کیوں کرتا ہے، کوئی نون کے پلڑے میں مجھے ڈال دیتا ہے. اسی طرح پیپل پارٹی کی جو اکابرین ہیں، میں آپ کو عرض کروں نا، میری لڑائی ہوئی ان تمام پارٹیوں سے، پی ایم ایل این سے، پیپل پارٹی سے، جے یو آئی سے، الیکشن کمیشن سے، عدالتوں سے. قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس تھا، واحد میں تھا جس نے جو ہے ان کے حوالے سے وہ زبان استعمال کی جو شاید کوئی اس وقت جرت نہیں کر سکتا تھا. لیکن میرے ساتھ مکافات عمل دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے لیے میں نے یہ جنگ لڑی، لیکن ہوا یہ کہ وہی پی ٹی آئی سے وابستہ سوشل میڈیا نے مجھے وہ گالم گلوچ دی. وہ کیوں وجہ یہ آپ کے خلاف جو ویلاگرز ہیں یا جو یوٹیوبرز ہیں، یہ کیوں دشمن ہوئے آپ کے؟ دیکھیں یہ سوچی ساجی اسکیم تھی کوئی؟ میں آپ کو عرض کروں نا، مجھے 3 بار نکالا گیا. ایک بندے کو 1 بار نکالا جاتا ہے، 3 بار کوئی نکلتا ہے.
इस तरह हुआ, पहली दफ़ा निकाला वर्कर्स डट गए, दूसरी दफ़ा निकाला जलसों में मेरे नाम के नारे हुए, तीसरी दफ़ा निकाला आज तक पीटीआई का वर्कर जो है वो ये ख्वाहिश रखता है कि शेर अफजल मरवत वापस आए। मैं आपको भी वसूख से और दावे से कहता हूँ कि कल का जलसा अगर मैं इस पे काम करता तो मैं इसकी तादाद जो है 10 गुना बढ़ा सकता था, लेकिन मुझे फरवरी से निकाल के आज तक न मुझ पे पर्चे हुए, न मुझे कोई तकलीफ़ पहुंची है। आराम से अब बेकाम पाकिस्तानी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। पार्टी में इस दौर में पार्टी के साथ खड़ा रहना ये भी एक जिहाद है। अब इन्होंने क्या किया, जब ये देखा कि 2 दफ़ा निकाले जाने के बावजूद भी फैसला कबूल नहीं हो रहा है, वरना यहाँ से जो निकाला गया है वापस नहीं आया है और न कभी किसी वर्कर ने उनका नाम लिया है, तो इन्होंने सोशल मीडिया को मेरी किरदार कुशी पे लगा दिया ताकि वर्कर के मुतनफ़र मुझसे कर सके, और कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है जो इन लोगों ने नहीं लगाया। तो लिहाजा अफसोस मुझे ये होता है कि जिन लोगों के लिए मैंने दुनिया की और पाकिस्तान की हर पार्टी के साथ उन पे यलगार भी किया, यही लोग जो हैं बजाय इसके कि नून वाले लोग मुझे गालियाँ देते या JUI के लोग देते या पीपल पार्टी के लोग देते, अपनों ने वो दुनिया जहान की गलीज़ ज़बान इस्तेमाल ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। बात है कोई चांस आपको लगता है कि कोई वापसी का चांस आपने उम्मीद रखी हुई है कोई? देखिए, इनको एक गलतफहमी थी, वो गलतफहमी ये थी कि शायद मेरी सांस इस पार्टी में अटकी हुई है, और मैं ये कहता आया हूँ कि मुझ जैसे लोगों को पार्टियों की ज़रूरत नहीं होती है, पार्टियों को मुझ जैसे लोगों की ज़रूरत होती है। इनका ख्याल था कि मैं कोई मिन्नतें तरले करूँगा। अगर कोई नॉर्मल हम लोग होते, या इससे मुराद ये हैं कि कोई हमारे मकासद होते, या पार्टी के अंदर कोई हमने कू करना था, तो फिर हम तरीके और हथकंडे इस्तेमाल करके इसी पार्टी में रहते। ये आपने और तमाम मीडिया ने देखा है कि अब रोज़ अव्वल से मेरा यही मौक़िफ़ है कि मैं ना इस तरीके से इस पार्टी में दोबारा जा सकता हूँ, बार बार निकाला जाना। और मैंने नुकसान क्या किया, मैंने तो इस पार्टी को उठाया, मैंने तो इस पार्टी में जान डाली और कंट्रीब्यूट किया, और इसका सिला मुझे आप लोगों ने, यानी सब कुछ करते लेकिन गालियां न देते। वो गालियां, और ये जो गालियां 1 साल से पढ़ रही है, ये किसी को नज़र नहीं आ रही है, उनको भी नज़र आ रही हैं जो गालियां पढ़वा रहे हैं। और आज तक और कौन है? एक मकाफात, एक सेकंड, ये कौन है जो गालियां पढ़वाने की ख्वाहिश रखते हैं, जिनको आपसे बराह रास्त? नहीं, सिर्फ मेरे साथ नहीं ना, मेरे साथ नहीं, हर वो शख्स, अली अमीन खान को भी गालियाँ यही पढ़वा रहे हैं, बैरिस्टर गौर को भी यही पढ़वा रहे हैं। कौन है ये लोग? यही ये मोहतरमा और उसकी टीम है। अलीमा खान साहब जी की बात बिल्कुल। करें? ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शेर अफजल मरवत साहब। प्रोग्राम में आपने अपना वक्त दिया, कीमती राय से हमें आगाह किया। बात सियासत की आती है तो सियासत में हरफ आखिर कुछ नहीं होता, लेकिन जो रमूज़ हैं सियासत के, जो असूल होते हैं, उसको अगर फॉलो करते हुए कोई फ़ैसला लिया जाता है या लेने की कोशिश की जाती है तो उसके ऊपर इस्तकामत से खड़ा होना उसको सियासत कहा जाता है। और किसी सियासी जमात के बारे में अगर बात की जाए तो उसके बारे में ये कहा जाता है। शेर अफजल मरवत साहब ने जो हालात व वाक़यात बयान किए, उम्मीद है आपने समाअत किए होंगे। मैं चाहूँगा यहाँ से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।